کئی بات آتی ہے تو 9 میں شروع ہو جاتی ہے. یار بس کرتے ہیں, عوام تنگ آ گئی ہے. اٹس میٹر آف شیم, اٹ از سو سارفل, ریمورسفل اینڈ شیمفل. مطلب میں بار بار بھی اپنے آپ سے پوچھتی ہوں تو میرا دل نہیں مانتا ہے کہ 9 مئی لوگوں نے احرام کرنے نے کیا قوم کی خدمت کی ہے. بس اٹھاؤ اور ڈالتے جاؤ اندر اور ٹارچر کرتے جاؤ. 5 کیسز میں صنم کی ہو چکی ہے بیل. وہ کل ہنس بھی رہی تھی اپنے شوہر کو. یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر جو خواتین کے حوالے سے کسی بھی ریاست کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک پاکستان میں بھی ماضی کے ادوار میں ایسا نہیں دیکھا گیا جس طرح سے اب خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور ہماری عدلیہ, خاص طور پہ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا ATC میں یا سپریم کورٹ میں کوئی ایک بھی جج صاحب ایسے نہیں ہے جو ایکشن لیں اور نہتی خواتین جن کے اوپر کوئی کیس ثابت ہی نہیں ہے ان کو ریلیز کروا دیں؟ پہلے تو خواتین کے خواتین کے حوالے سے یہ اٹس میٹر آف شیم, اٹ از سو سارفل, ریمورسفل اینڈ شیمفل کہ 9 مہینے گزر نہیں. 9 مہینے آپ کسی کو قید رکھیں, پابند سلاسل رکھیں 9 مہینے, اور 9 مہینوں میں آپ چلانی نہ جمع کریں اور عدالت آپ سے بار بار پوچھے اور وہ کہیں کہ اس پہ ڈنڈے کیجیے, اس پہ پیٹرول پمپ کی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر مطلب میں بار بار بھی اپنے آپ سے پوچھتی ہوں تو میرا دل نہیں مانتا ہے کہ 9 مئی لوگوں نے احرام کرنے کی ہے. ہم لوگ کبھی اداروں کے خلاف وہ بھی نہیں کیا اور ہم بھی نہیں جا سکتے وہاں. یہ سارا فلیگ شپ آپریشن تھا. آئی سویئر اپون گاڈ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. دوسرا عدلیہ کا پوچھنا ہے کہ عدلیہ نے عورتوں کو کیوں نہیں ریلیف دیا. بالکل یہ بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ عدلیہ عدالتیں بہت بے بس نظر آئیں. جو اچھے اپرائٹ کچھ لائک جسٹسز یا جج تھے جنہوں نے اسٹینڈ بھی لیا, جیسے شاندانہ گزار بالکل شہریار افریدی کے لیے جسٹس بابر ستار نے جس طرح ماشاء اللہ اسٹینڈ لیا اور ابھی بھی وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ بڑا لائک ہماری بدقسمتی سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں نا جیسے ماں کا جنم میں صحیح دلیر قسم کے دبا قسم کے اتنا پنجاب میں ظلم ہوا ہے. کسی چاہے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہے یا کوئی اور جسٹس, وہ کہتا جی IG کو میں ٹرمینیٹ کر رہا ہوں, پہلے تو سارے بندے برآمد کرو. بالکل ایسے ہی ہے. یقین جانے چند گھنٹوں میں سارے بندے برآمد ہوتے ہیں. اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یقین جانے لاہور ہائی کورٹ نے جو ریپریز لائی کے لیے کہا کہ پروٹیکشن گھر چھوڑ کے ہیں, اسی ٹائم میری بات سنیں, کیا کتنی بے بس ہے, کتنی پاورز ہیں آپ دیکھیں. چیف جسٹس آف لائک پنجاب ہائی کورٹ کیپٹل سٹی کا صوبوں کی کتنی پاورز ہیں. سپریم کورٹ تو چھوڑیں پڑے, اور وہ اتنے کیوں وہ تھے, کیوں ان کے تابع ہو گئے کہ نہیں اپنی لائک پاور دکھا سکے, اپنی دلیری دکھا سکے یا عورتوں کے لیے کچھ کر سکے, بچیوں کے لیے. بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح زخمی کیا گیا, یہ ہم اس بات پہ پوری عوام اور قوم بہت مایوس ہے. پھر بھی پتہ ہے کیا, ہم اپنی ہمت بڑھانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں عدلیہ سے بڑی توقعات ہیں, ہمیں عدلیہ سے بڑی توقعات ہیں. مجھے لگتا ہے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر اوقات بلکہ ہر وقت دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے خاص طور پہ آپ کے جہاد کرتی ہیں, اور ابھی جو اس وقت پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے خواتین کے حوالے سے, جس طرح میں خصوصی طور پہ ہم آج کی اس انٹرویو میں ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ ATC گئی اور وہاں پہ خواتین کو نہ صرف آپ حوصلہ دے رہی ہیں بلکہ پوری امید ان کو دلائی ہے کہ آپ انشاءاللہ جلدی باہر ہوں گی. تو آپ کی ملاقات فرسٹ آف آل تو صنم جاوید کے بتائیے گا کہ ایک بہادر بیٹی ہیں پاکستان کی, ان سے آپ کی ملاقات ہوئی, ان کے شوہر بھی وہاں پر آئے, ان کو بھی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی, 6 مہینے بعد ملاقات ہوئی. اب بچوں سے ان کو دور رکھا ہوا ہے, سارے معاملات ہیں. تو میاں بیوی کے حوصلے کے بارے میں کیا دیکھا آپ نے؟ ایک تو میاں بیوی بہت ہمت میں. میں آپ کو آج بھی میں نے کسی نے میرے سوال کیا تو میں نے اسے بتایا کہ جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں نا, وہ ایک بڑی لائک ان کا ایک سنگل ٹریک ایک ان کی لائف ہوتی ہے, ایسے ہی, اور وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ان کی لائف اس طرح گزری ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ, ٹیچنگ اور گھر. لیکن میں اٹ واز ویری لائک سرپرائزنگ کہ پروفیسر عتیق ریاض کو میں نے آئی فاؤنڈ ہم ویری لائک بریو اینڈ کریجیس پرسن. بغیر کسی لائک انوالومنٹ کے وہ اپنی بیوی کے لیے 6 مہینوں 7 مہینوں سے جیل کے اندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بڑا نفیس آدمی ہے. اور اتنے لوگوں نے لائک ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے بہت اچھے ٹیچر تھے, یہ ہمارے بہت اچھے ٹیچر تھے. تو بہت مطلب استاد ہم نے جو سیکھا, میں ابھی تک میں نے لیٹ ایج میں ڈگری کی, مجھے میرا جو استاد ملتے ہیں آپ یقین جانے آج تک نہیں ہوا کہ میں ان کو گوڈوں کو ہاتھ لگا کے نہ بولی ہوں.
ہم نے یہی سیکھا اپنے گھر سے, ہماری اپبرنگنگ کی ہوئی ہے, بالکل. اور بہت سے لوگوں کی ایسے ہیں. اور ان کے کیسز ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ درجہ استاد کا ہے. بالکل. نہ انہوں نے دیکھا ہے یہ استاد ہے, نہ دیکھا ہے یہ کیا ہے, یہ کس لائک اسٹیٹس کا بندہ ہے, مطلب اس نے کیا قوم کی خدمت کی ہے. بس اٹھاؤ اور ڈالتے جاؤ اندر اور ٹارچر کرتے جاؤ. ان کے میم کیسز کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ ابھی تک یہ ہے کہ 5 کیسز میں صنم کی ہو چکی ہے بیل. وہ کل ہنس بھی رہی تھی اپنے شوہر کو, عتیق کو کندھے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی تھی آن لائٹ آن آؤٹ کے پاس, سنو تم سے اچھی تو میں رہ گئی, 5 کیسز میں میری تو بیل بھی ہو گئی ہے, تمہاری تو ایک ہی کیس ہے اس میں بھی نہیں بیل ہوئی. تو وہ ہنس رہے تھے سارے ہمت میں, وہ مطلب ایک دوسرے کو ہمت دے رہے تھے یہ بات. اور آپ پہلے ان کے بچوں کو دیکھیں, بالکل. آپ چھوڑ دیں ساروں کو, آپ یہ دیکھیں بچوں کے لیے کتنی بڑی سزا ہے جو ان کی ماں اور والد کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل. مطلب ان کے, اب یہ دیکھیں ہم اپنی آنے والی نسل کو اس کی کیا اپبرنگنگ کر رہے ہیں, ان کا کیا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. کیا یہ بچوں کے ذہن سے نقش ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے, آپ عباس فاروق کے بچے دیکھ لیں, آپ صنم کے بچے دیکھ لیں. اب نا بچے بہت اداس تھے, میں نے ویڈیو کلپ بھی جج صاحب سے اجازت لے کے بنایا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے, بیچ میں بچے پہلے بیمار ہیں تو اب انہیں نہیں لے کے آئے, ورنہ پہلے جتنی مطلب 2 مہینے پہلے تک جتنی ہیئرنگ ہوتی تھی نا بچے ہوتے تھے. وہ گولو مولو سی بیٹی بھی اس کی, اور محمد ان کا بیٹا بھی, وہ ہر ہیئرنگ پہ موجود ہوتے تھے. تو یہ اتنے تکلیف دہ لمحات ہیں. میں کہتی ہوں کہ کسی ادارے کے حکمران پہ یہ دل پہ اثر نہیں کرتے, ہماری راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے. اب یقین جانے کل میں کتنی دیر روتی رہی ہوں اس کو مل کے آ کے, کہ جب وہ اپنی والدہ کو مل رہی تھی تو سارا جسم اس کا لڑ سنا تھا. تو میں اس بات کو بتاتے ہوئے شاکر کو کل اتنا روئی ہوں کہ مطلب میں خود بھی ماں ہوں, وہ خود ماں ہے, وہ خود کسی کی بیٹی بھی ہے. بالکل. کوئی دیکھیں جی, میں 9th میں اور ان عورتوں کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گی سب اداروں کے سربراہ سے, آپ بالکل whosoever is involved in this, held them responsible and deterrent قسم کی پنشمنٹ دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معصوم لوگوں کو اور بے گناہ لوگوں کو صرف ایک 9 میں کر کے, آپ یقین جانیں 3 باتیں, عمران خان, اس کے بعد آ جاتی ہے 9 میں, کئی بات آتی ہے تو 9 میں شروع ہو جاتی ہے. یار بس کرتے ہیں, عوام تنگ آ گئی ہے. اب تو 2024 کی 9 میں آنے والی ہو. بالکل. کوئی اور بات بنا نہیں یار, کوئی بھی اس میں انوالو ہے سزا یافتہ. کل میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی. میں اندر کھڑی ہوئی تھی صنم کے پاس, تو مجھے 2 دفعہ پیغام آئے گا بارے خاتون آپ سے ملنا چاہ رہی ہے. تو میں نے کہا میں آتی ہوں. پھر دوسری دفعہ تو میں کہا شاید ایمرجنسی ہو. میں گئی تو آپ یقین جانیں وہ ایچیسن میں پڑھاتی ہیں خاتون. یہ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے مردوں کے بھی آنسو نکل. اور اس نے کہا کہ آپ نہ سنیں میری بات کہ میرے ہسبینڈ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہیں, میں کتنے سالوں سے ایچیسن میں پڑھاتی ہوں. وہ مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے. اس دن وہ مجھے پک اپ کرنے آ رہے تھے تو ہم دونوں ٹیلی فون پہ تھے کہ تم اب کہاں پہنچے ہو. تو جیو فینسنگ میں نمبر آئے کہ ہم کال کر لیں, اور میرے میاں اتنے مہینوں سے اندر ہیں. میں پھر اس کی ان کی بازو پکڑی. میں نے کہا سر استاد کا بہت بڑا درد ہے, میاں بھی استاد, بیوی بھی استاد, اور آپ پلیز صرف ان کا سنیں, قانون کے مطابق فیصلہ کریں. جیسے آپ نے کہا آپ 27 دن رہ چکے, لیکن بیٹا میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ کوئی آپ سے ناانصافی نہیں ہوگی. اسی طرح میں نے دیکھا دوسرا سین, ایک بڑی پیاری سی خاتون بیٹھی, چھوٹا سا بچہ لائک مدر لائک فیل پہ ہوگا گودی میں, ساتھ اس سے بڑے پیارے 2 مرد بیٹھے ہوئے. پہلے کو میں نے کہا یہ صنم اور عتیق کو بٹھایا نا, اس طرح ان سے بات چیت شروع ہوئی. تو ان سے نیکسٹ وہ بیٹھے تھے. میں نے کہا بیٹا جی, میں نے پنجابی میں کہا تسی کداں ایتھے, انہوں نے کہا جی 9 میں. میں کہا جی تسی کس طرح 9 میں, وہ دونوں بھائی تھے ساتھ بھی. میں کہا بیٹا آپ کیوں بیٹھے اتنا چھوٹا بیٹا لے کے سردی میں؟ اس نے کہا میرے شوہر ہیں, میرے دیور ہیں. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا تو پر بیٹا تمہارا کیا تھا؟ کہتا میں فون کر رہا تھا اپنی بیوی. مطلب یہ نوز ملا وہ یہ نہیں کہ کسی آرگنائزیشن کو فون کر رہے تھے, کسی دہشت گردی میں انوالو تھے, یا کسی دہشت گرد سے رابطہ تھا. ہر وہ بندہ معصوم جو کہ اپنی بیوی سے رابطہ کر رہا ہے, اپنی بہن سے رابطہ کر رہا ہے, اپنے گھر والوں سے, وہ ایک تماشا آئی ٹی پنجاب نے بنا لی. بالکل. اور جو ان کی بریفنگ دینے والے بندے ہیں وہ جیو فینسنگ میں. اب مجھے ایک جواب کا آپ نہیں دینا ہے, میں نے آپ کے بہت سوالوں کا جواب دیا. ہم جیو فینسنگ کو مان لیتے ہیں,
پھر جتنے جیو فینسنگ میں بندے ہیں مراد راز سے لے کر اندلیب عباس سے لے کر جنہوں نے آئی پی پی جوائن کیا سب کو پہلے اندر ڈال دیں. جی آئی پی پی تو بیستی کا دروازہ ہے نا, جنت کا دروازہ تھا نا درباروں میں ایک بیستی دروازہ. وہ جیسے حضرت بابا فرید کا بھی شاہ ہے, جنتی اسی دروازہ. طرح آئی پی پی تو بیستی کا دروازہ ہے جو گزرتا ہے پوتر ہو جاتا ہے. نہیں تو پھر یہ کیا بات ہے, پھر اس کا مطلب جو ایک ریاست میں دو دستور چل رہے ہیں. نہیں پھر نامنظور ہے نا. بالکل پھر ہماری یہ بات بری رہتی ہے نا. بالکل اسی بات پہ ایک ریاست میں دو دستور نہیں چل سکتے ہیں. جو آئی پی پی میں جاتا ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا نور کا دھلا ہوا وہ بالکل پاک, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بٹھائیں مراد راز کو پوچھیں وہ 24 کالیں کہاں ہیں تمہاری. ہاں جی سب سے پہلے تم بتاؤ جس بے گناہ خاتون کو جس ایلیٹ کلاس سے اسٹیٹر سے کیا اس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں کیا, خدیجہ شاہ نے. خدیجہ شاہ بالکل ٹھیک ہے میری بات سنیں, وہ اس نے صرف پیسہ نہیں کمایا, اس نے پاکستان کو بزنس دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کس بات پہ گوا, وہ کہ اس گاڑی میں بیٹھی تھی جس گاڑی کو ڈرائیو کری تھی اندلیب عباس. تو کیا ایک دن اندلیب عباس کو پکڑا؟ نہیں پکڑا. ہر وہ بندہ جو جہانگیر ترین اور علیم خان کے پیر پکڑ لیتا ہے ان کے کہنے پہ, اور وہ جو ہے نا وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, وہ جنتی دروازے میں داخل ہو جاتا ہے, بائیسی دروازے میں. اور جو انکار کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ میں نے نہیں لائک سرنڈر کرنا, تو وہ دوزخ میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے, جو دوزخ انہوں نے ہماری پاکستان کی بناتی ہے. تو یہ ان کے لیے بالکل اور پیرامیٹرز